سنجانی ٹول پلازا کے قریب قیدیوں کی 3 وینوں پر نامعلوم ملزمان کا حملہ، پی ٹی آئی کی گرفتار کارکنوں کو چھڑانے کی کوشش ناکام۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق وینوں میں 80 سے زائد قیدی تھے، پیشی کے بعد اٹک لے جایا جا رہا تھا۔ حملہ آوروں نے وینوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ مبینہ حملہ آوروں میں صوبائی رکن اسمبلی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ پولیس نے آدھے گھنٹے میں تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ حملہ کرنے والے 4 ملزمان کو بھی پکڑ لیا۔ قیدی وینز پر حملہ پولیس نے خود کرایا، پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا الزام، کہا ہمارے ورکرز کی ضمانت ہو گئی تھی، دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے۔ پولیس نے فیصل ٹاؤن کے قریب گاڑیاں موڑ کر خود کارروائی کی۔ ایس ایچ او شبیر تنولی نے وین کا شیشہ توڑا اور ہمارے کارکنوں کو کہا فرار ہو جاؤ، لیکن کارکن فرار نہیں ہوئے۔ بیٹنگ کے بعد بولنگ بھی شاندار، پاکستان جیت کی راہ پر۔ پنڈی میں پاکستانی سپنرز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ انگلینڈ کے ٹاپ 3 نے دوسری اننگز میں بھی ہتھیار ڈال دیے۔ نعمان اور ساجد نے انگلش بیٹرز کو بے بس کر دیا۔ 3 کھلاڑی 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے، 77 رنز کی برتری حاصل کی۔ نائب کپتان سعود شکیل نے ٹیسٹ کیریئر کی 4تھی سنچری سکور کی۔ ساجد نے 48 اور نعمان نے 45 رنز بنائے۔ دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان کی پوزیشن مستحکم۔ 3.5 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کی امید جاگ گئی۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ شائقین میچ براہ راست دیکھنے کے لیے اے اسپورٹ سے جڑے رہیے۔ پنڈی کی مشکل وکٹ، انگلینڈ کا اسپنر سے اٹیک، دباؤ میں سعود شکیل چھا گئے، شاندار سنچری بنا کر پاکستان کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔ نعمان علی اور ساجد خان نے بھی سعود کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخری 3 وکٹوں پر پاکستان نے 167 رنز بنائے۔ سعود نے 134 رنز کی اننگز کھیلی، نعمان نے 45 اور ساجد خان نے کیریئر بیسٹ ناٹ آؤٹ 48 رنز اسکور کیے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں، کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا فائدہ دیتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا گزشتہ رات الوداعی عشائیے سے خطاب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے۔ لوگ ہمیں سمجھ گئے لیکن یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اور اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا قوم کے لیے ضروری ہے۔ فوری طور پر دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اچھا انسان پایا، آپ ان سے عاجزی سے ملیں تو وہ بھی نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن آپ نے انہیں اکسایا تو پھر خدا ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو الوداعی ظہرانہ ذاتی خرچ پر دے رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے خطاب میں کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا، عام انتخابات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد بہیر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد فل کورٹ میں شریک نہیں ہوئے۔ نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کل صبح 11 بجے ہوگی۔ ڈی آئی خان کے علاقے درازندہ میں چیک پوسٹ پر حملہ، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے بتایا گزشتہ رات شہید جوانوں نے جانیں نچھاور کر کے خواریزی دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنایا۔ 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا ضلع کرک سے تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈی آئی خان اور بنو میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، بنو میں 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہم کے لیے شہداء کی قربانیوں کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ستائیسویں ترمیم نہیں آنے دیں گے، بھرپور مزاحمت کریں گے، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، قومی حکومت کی کسی تجویز کا علم نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات غلط ہوئے، دوبارہ ہونے چاہیے۔ وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے، کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں۔
जल्द से जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजह बता दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में लिखा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। शुतर मुर्ख की तरह रेत में सर दबाकर अदलिया पर दबाव से लाताल्लुक रहे। मुहाफिज के तौर पर खड़े होने के बजाय मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी किरदार अदा किया, न हौसला दिखाया। उन लोगों को मौका दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमजोर और कानून की हुक्मरानी पर समझौता करते थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने साथियों में तकसीम पैदा की। इंतजामी उमूर से मुताल्लिक उनका दौर पस्त रहा। ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा, एक चीफ जस्टिस इदारे से बेवफाई कर सकता है, इदारे को कमजोर कर सकता है। माजरत खा हूँ और अपने जमीर की आवाज पर रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। मेरा खत फुल कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाए। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करने और शिरकत न करने वालों का शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। अलविदाई इशाइये से खिताब में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए, लेकिन याहिया आफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक बात तो तय है, अब किसी को पता नहीं होगा कि फैसला क्या होगा। दुनिया याद रखेगी काजी फाइज ईसा का किरदार क्या था। नए चीफ जस्टिस की जात पर हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमेशा उसूल रहा है सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। उसूल से रूगर्दानी करेंगे तो तासुर जाएगा, उनको लेकर आते हैं जो इनके लिए बेहतर हो। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के तकाजों पर फैसले करेंगे। नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स तकरीब में शरीक होंगे। ऐवान सदर में तकरीब के लिए हलफ बर्दारी के दौरान दावतनामे जारी कर दिए गए। 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला की तहरीक जारी रहेगी। आईनी तरमीम का खात्मा होगा। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट का लाहौर हाई कोर्ट बार के जनरल हाउस इजलास से खिताब। साबिक नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा, कौम की जुडिशियल डिक्टेटर से जान छूट चुकी है। काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। हरीमा खानम और उस्मा खान की रिहाई की रोबकार जारी। डी चौक एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, गुज़श्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी। बिकाऊ पीटीआई लीडरशिप बहनों को एक बार भी पूछने जेल नहीं गई। कौम को इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा। बुशरा बीबी ने पार्टी का कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया। वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी की फोकल पर्सन मशाल यूसुफजई ने बयान जारी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। महबूब कायद भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। शेख वक्कास अकरम ने कहा, रिहाई बुशरा बीबी का बुनियादी हक था, जिस पर गासिब सरकार ने हीले बहाने अपनाए। मैंडेट चोरों का शोर बता रहा है कि उन्हें अंजाम करीब दिखाई दे रहा है। इसराइली लॉबिंग फर्म्स और हुकूमत पीटीआई की सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। इसराइली जरीदों ने बानी पीटीआई के बारे में लिखा, मीडिया ने हिमायत की। वजीर इत्तलात सिंध शजील नाम मेमन कहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में बानी पीटीआई के हक में करारदादें लाई जा रही हैं। गोल्डस्मिथ फैमिली बानी पीटीआई के लिए जो कर रही है सबको मालूम है। 26वीं तरमीम के मुसव्वदे में पीटीआई वाले भी बिलवास्ता शामिल थे।
مزید بتایا، ہم پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسی شروع کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلیں گی۔ پانچ آئی پی پیز پہلے بند ہوئے، مزید 8 سے بات چیت ہو گئی ہے۔ بہت جلد قوم کو اس حوالے سے بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مزید 8 آئی پی پی سے معاہدے فائنل ہو گئے ہیں، صارفین کو مزید فائدہ ہوگا۔ آئی پی پی سے بات مکمل ہونے کے بعد بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ بیلجیم کے سفیر نے حکومت پنجاب کے معاشی ویژن کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پاک بیلجیم دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیلجیم کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ بیلجیم کے سفیر اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا۔ 2 روز میں جبالیہ میں اسرائیلی بمباری سے 150 سے زائد افراد شہید، 10 عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فورسز نے کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا، بچوں سمیت متعدد افراد شہید۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں اسرائیل بدترین قتل عام کر رہا ہے۔ خان یونس میں بمباری میں 28 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پھر مذاکرات ہوں گے۔ دوحہ میں امریکی اور قطری وزیر خارجہ کا جلد مذاکرات کا اعلان۔ اسرائیلی وفد اتوار کو قطر کا دورہ کرے گا۔ حماس کی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلا کی شرط۔ حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسرائیل کو یرغمالی اسی صورت میں واپس ملیں گے جب وہ غزہ پر جارحیت ختم کر کے اپنی فوج کا مکمل انخلا کرے گا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں 19 افراد شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان میں 3 صحافی شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رات بھر 12 مقامات پر بمباری کی۔ بیروت میں 2 عمارتیں تباہ۔ فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ صدر میکرون نے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے تو نقل مکانی کی صورت مشکل ہو جائے گی اور دردناک انسانی بحران جنم لے گا۔ روسی صدر نے مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ پیوٹن نے قازان میں برکس اجلاس سے خطاب میں کہا مشرق وسطی کا بحران تاریخ کا خونی بحران بن گیا ہے۔ غزہ میں جنگی کارروائیاں لبنان تک پھیل گئیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی نے خطے کو مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ روس کا اعلیٰ سطح کا وفد اسرائیل پہنچ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ امریکی انتخابات میں 10 روز باقی، قبل از وقت ووٹنگ میں 3 کروڑ امریکی ووٹ کاسٹ کر چکے۔ امیدواروں کی مہم زوروں پر، کیملا ہیرس کی جارجیا میں ریلی، اوباما کی شرکت، معروف گلوکار بینڈ نے پرفارمنس دی۔ 23 نوبل انعام یافتہ افراد نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیواڈا میں ریلی، کہا تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک چلا رہا ہوں۔ ریلی میں مہنگائی سے نمٹنے اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا گیا۔ کینیڈا کا ملک میں عارضی غیر ملکی ملازمین کی تعداد کم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا حکومت کمپنیوں کے لیے سخت قوانین لا رہی ہے، غیر ملکیوں کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مقامی افراد کی خدمات حاصل کیوں نہیں کر سکتے۔ کینیڈا نے نئی امیگریشن میں 21% کمی کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں گرد و غبار کا طوفان، شارجہ میں سڑک کے قریب مٹی کا بگولا، شہری نے منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ فائنل کا ٹکٹ کون کٹائے گا؟ کون سیمی فائنل سے گھر جائے گا؟ ایمرجنگ ایشیا کپ T20 کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ دوپہر 2 بجے دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز اور شری لنکا ٹکرائیں گے۔ شام 6:30 بجے بھارت اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا۔ ایونٹ کی چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، اماراتی فنکاروں کی پرفارمنس کے ساتھ روایتی کھانے بھی سجے۔